جشن منایا جا رہا ہے. یہ جشن اصل ہم اس لیے منایا جا رہا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پہ ہر سالانہ یہ جشن منایا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اصل نام ہے ان کا معی الدین ہے، اور انہوں نے ان کی جو پیدائش ہوئی ہے نومبر 1880 میں مکے میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ ان کے والد محترم مکے کے اندر پیدا ہوئے تھے. ان کا خاندان کا ان کا سلسلہ مکے سے تھا، مگر ان کے والد محترم کا ہندوستان میں کئی ہزاروں مریدیں تھے. تو حضرت نے جب ہندوستان کو سفر کیا تو یہیں پھنس گئے تھے. تو جب مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی لکھنے کے اور پڑھنے کے بڑا شوق تھا، بچپن سے ہی لکھنا اور پڑھنے کے اندر بڑا شوق رکھتے تھے، دلچسپی کے ساتھ لکھنا پڑھنے کے اندر. اور اسی طرح پڑھنے کے زمانے کے اندر بچپن سے ہی اسکول کی کتابوں تو پڑھتے ہی رہتے، اور اس کے علاوہ ادھر کے ادھر کے کہانیاں اور اس زمانے کے اکابروں کی کتابیں بھی پڑھتے تھے. اور ایسا بھی واقعہ پیش آیا جب گھر والے پورے سو جاتے تو مولانا نے تو گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے، ان کے نیند کے اندر خلل نہ پڑے، اس لیے ہے نا موم بتی خرید کر چادر کے اندر اس کو جلا کر اس کے اندر چادر کے اندر ڈال کر پڑھ دیتے. ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ ہوا تو وہ چادر بھی جل گیا. اب 20 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے 2 اخبارات کو شائع کیے. اس کے اندر دونوں اخبارات کے اندر مولانا نے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کی ظلموں کے خلاف لکھنا شروع کرے، جس کی وجہ سے انگریزوں کی کئی مرتبہ حضرت کو جیل بھی جانا پڑا. ایک مرتبہ ایسا موقع آیا، جیلروں نے ان سے آ کر کہا کہ آپ کے اہلیہ محترمہ، آپ کے بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، تو اگر آپ اجازت دیتے تو ہم ان کی حکومت سے مطالبہ کریں گے آپ کی رہائی کے لیے. تو حضرت کی جواب سنیے، مولانا کی جواب نے کہا میں ان انگریزوں کو حکومت کو مانتا ہی نہیں. اور ان کے اہلیہ کا انتقال بھی ہو گیا. جب 1920 میں حضرت نے جیل سے رہا ہو گئے، اور اس کے بعد ہے نا گاندھی جی اور نہرو کمار اور اس زمانے کے اکابرین جن کے آزاد کے اندر اس ہندوستان کو انگریزوں، پہلے ہندوستان ہمارا ملک ہے نا انگریزوں نے قبضہ کر کر بیٹھا ہوا تھا، تو بڑی محنت سے بڑی قربانیوں سے یہ ہندوستان آزاد ہوا. اور حضرت کے اندر بڑا صرف دینی معاملہ بھی، دنیاوی کا معاملہ بھی نہیں، حضرت کا دینی معاملے کے اندر ہے نا قرآن کا ایسا نسخے کے اندر انہوں نے ٹرانسلیشن بھی کی. تو دوستوں بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، تو جیسے آج کا ہمارا جو ہے نا یہ قوم اقلیت کا بہبودی کا جو تعلیمی مظاہرہ ہمارے سامنے جو آ رہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ حضرت والا کے شخصیت کی برکت سے آج ہم یہ جشن منا رہے ہیں. تو ہم ان اکابروں کی داستان اور ان اکابروں کی نقش قدم پر چلنے کی ہم کو ضرورت ہے. آج ہم کو ہے نا دیکھو اس زمانے کے لوگ کیسے پڑھتے تھے، اس زمانے کے اندر ہے نا کرنٹ کی بجلی نہیں رہتے تھے، مگر پڑھنے کے اندر جس آدمی کے اندر آج کی دور کے اندر ماشاءاللہ ہمارے پاس سامنے تمام چیزیں سہولتیں میسر ہیں. کرنٹ ہے پڑھنے کے لیے، ہوا کھانے کے لیے فین ہے، ہر تمام چیزیں سہولتیں یہاں پر ہے، مگر بھی ہم پڑھنے کے اندر بہت پیچھے ہیں. ہم پڑھنے کے اندر بہت پیچھے ہیں. اس لیے ہے نا
اندر ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، میں کچھ بنوں گا، میں اس ہمارے ہندوستان کے لیے میں کچھ بن کر، سپاہی بن کر کچھ کام کروں گا، یہ عزائم ہونا ہے، بچپن سے ہی اس کا عزائم ہونا ہے، تو پھر آدمی کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے جب حضرت کے ہے نا 1958 میں فروری 22 کو دلی میں ان کا انتقال ہوا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 22 فروری 1958 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس لیے تمام طلباء سے اور ایک اپیل ہے، ایک گزارش ہے، وہ اپنا وقت کو قیمتی بنائیں۔ جب تک آدمی کے اندر کچھ ٹائم ٹیبل اس کے ذہن میں نہیں رہتا تو وہ بچہ ہے نا اپنا ٹائم ٹیبل اگر اپنے وقتوں کا ٹائم ٹیبل کا حساب نہیں لگاتا ہے تو پھر وہ آدمی کامیابی نہیں ہوتا۔ اس لیے کامیابی ہونے کے لیے ہمارے پاس 24 گھنٹے وقت ہے، ہم کو کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے۔ ہم کو کیا کام کرنا ہے؟ کچھ کام ہے کیا؟ بس ہم کو پڑھنا ہے اور اپنے ضروریات کو یہاں پر پورا کرنا ہے۔ تو 24 گھنٹے ہم کو ٹائم مل رہا ہے، مگر اس کے اندر بھی ہم باوجود بھی ہم پڑھنے کے اندر بہت پیچھے رہ رہے ہیں۔ اس لیے تمام طلباء سے اور ایک گزارش ہے، وہ اپنے وقتوں کو قیمتی بنائے۔ اب اللہ نے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میڈم نے اور یہاں کے لوگوں نے جو مجھے موقع دیا ہے، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ Thank you, sir. Thank you so much. I welcome all minority welfare department.